بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے مسائل سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں، کون سے جانور کی قربانی واجب ہے، کون سے جانور کی نہیں، قربانی کی کیا فضیلت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند کے بہت بڑے بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی کتاب مسائل بہشتی زیور ہے، اسی میں سے آپ حضرات کو کچھ مسائل بتائے جائیں گے، ان کی عبارت کو پڑھا جائے گا۔ جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہاں تشریح کی جائے گی، اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی تو آپ حضرات کو سمجھ لیں گے۔ قربانی کی فضائل میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کرنے والا قربانی کرے گا، جانور ذبح کرے گا، تو جانور کا خون نکل کر زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ یعنی 3 دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، جانور کا خون بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ۔ اس لیے یہ جو لوگ فالتو قسم کے لوگ اور ملحد قسم کے جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسوں سے یہ کر لیا جاتا، قربانی کے پیسوں سے یہ کر لیا جاتا، تو اس چیز کو فالتو ہی سمجھیں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کسی کام میں فضیلت نہیں، نہ یتیم بچے کی پرورش پر، نہ بیوہ کی مدد کرنے پر، نہ کسی اور چیز پر۔ سب سے زیادہ فضیلت قربانی کے دنوں میں قربانی کی۔ فرماتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کرے گا تو ثواب ملے گا۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی رقم جس کے پاس موجود ہے زائد ضرورت، اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ مسئلہ: قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے، کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر باپ اپنے مال میں سے اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دے تو مستحب ہے۔ بیوی اور بالغ مالدار ہو، اولاد مالدار ہو تو اس کو اپنی طرف سے قربانی واجب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی جو صاحب نصاب ہے اس پر اپنی قربانی واجب ہوگی، اور بیوی جو ہے اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی بھی وہ بیوی خود کرے گی۔ مالدار اولاد ہے تو وہ بھی اپنی قربانی کریں گے۔ نابالغ اولاد پر ویسے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو جو ہے وہ قبول ہے، جائز ہے، مستحب۔ بیوی اور مالدار اولاد ہو، شوہر بیوی کے لیے اور نابالغ اولاد کے لیے اپنے پاس سے قربانی کے جانور لا دے تاکہ وہ قربانی کر سکیں تو جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی جانور اپنی طرف سے لے آئے اور بالغ اولاد کے لیے بھی اپنی طرف سے جانور لے آئے۔ وہ الگ سے اگر سے صاحب نصاب ہو لیکن باپ دے رہا ہے اور شوہر کو، بیوی کو شوہر دے رہا ہے جانور، تو یہ جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ جو بیٹا باپ کے ساتھ باپ کے کاروبار میں لگا ہو اور کاروبار میں اس کا اپنا حصہ اور ملکیت کچھ نہ ہو، تو اگر اس کے علاوہ بیٹے کے پاس قربانی کا نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو واجب۔ باپ اور بیٹا دونوں ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں اور مل کر خرچ چلاتے ہیں، اور بیٹے کے پاس اپنا الگ سے کوئی مال نہیں، اگر اس نے الگ سے کوئی سیونگ کر رکھی ہے وہ اتنی ہے کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس کو قربانی کرنا ہوگی، اور اگر اتنا نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں کرنا ہوگی۔ جو بیٹا باپ کے ساتھ
عورت کے پاس کچھ مال نہ ہو لیکن اس نے نصاب کے بقدر مہر شوہر سے اپنا لینا ہو تو اگر مہر معجل ہو اور شوہر مالدار ہو تو عورت پر قربانی واجب ہے۔ اگر مہر معجل ہو لیکن شوہر فقیر یا مہر معجل ہو خواہ شوہر مالدار ہو یا فقیر ہو تو قربانی واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اور تو کوئی عورت کے پاس ملکیت نہیں ہے لیکن اس کا مہر حق مہر جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر مہر معجل ہو اور شوہر بھی معجل مانا نقد فوراً لینے کا ہو اور شوہر بھی مالدار ہو تو اس پر عورت پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اتنی رقم اس کی ہے۔ مہر معجل تو ہے لیکن شوہر جو ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور شوہر غریب ہے یا پھر مہر معجل ہو مانے کبھی دیر سے کسی وقت تاخیر سے لیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چاہے شوہر مالدار، مہر معجل ہو اور شوہر غریب ہو تب بھی قربانی اس عورت پر واجب نہیں ہوگی، یا مہر معجل ہو اور شوہر چاہے مالدار ہو تو ایسی عورت پر کبھی بھی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ اگر پہلے اتنا مالدار نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ آدمی مالدار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے ٹائم اس کے پاس پیسہ آ گیا اور اتنا پیسہ آ گیا کہ اس سے زکوٰۃ، اس سے جو ہے قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو فوراً جائے اور جانور خریدے اور قربانی کرے، اس پر واجب ہے قربانی۔ ہاں 12 تاریخ کے عصر کے بعد اگر مغرب اپنا سورج غروب ہونے کے بعد پیسہ آتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے تینوں دن اقامت کا ہونا شرط نہیں، یعنی مقیم ہونا شرط نہیں، تینوں دن 10ویں 11ویں تاریخ کو سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب 2 دن وہ سفر میں تھا، تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی، یا کہیں جو ہے وہ تیسرے دن 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ کر لیا، 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیا تو سفر ختم ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ 10ویں کو گھر میں تھا، پھر 11ویں کو سفر پر چلا گیا، 12ویں کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر آ گیا تو قربانی واجب ہوگی۔ 10ویں کو نہیں کی، 11ویں کو سفر تھا، 12ویں تاریخ کو آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر مالدار قربانی کے دن گزرنے سے پہلے سفر پر چلا گیا اور باقی وقت سفر میں گزرا تو اس سے قربانی ثابت ہے۔ مالدار قربانی کے دن گزرنے سے پہلے سفر پہ چلا گیا اور 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے کے بعد وہ جو ہے سورج سفر پر چلا گیا اور باقی وقت سفر میں گزارا، یعنی سفر میں ہی رہا اور سورج غروب ہو گیا تو اب اس پر قربانی ساقط ہو جائے گی، اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ جو شخص حج پر گیا حساب سے شرعی مسافر بنتا ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص 25 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ پہنچا، اب چونکہ منی عرفات جانے میں 15 دن سے کم ہے اس لیے یہ شخص مکہ مکرمہ میں اقامت کی نیت بھی کر لے تب بھی مقیم نہیں، مسافر ہی رہے گا۔ اس لیے خواہ یہ شخص حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے یا نہ جائے 12 ذی الحجہ تک یہ مسافر رہے گا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان 15 دن کے اندر جو ہے وہ 15 دن سے کم میں حج آ جاتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بس یہ مسائل قربانی کس پر واجب تھی بتائے گئے، انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات کو یہ بتایا جائے گا کہ قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے اور قربانی کے جانور کون سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔